یہاں کتنے غریب بھوکے سوتے ہیں، کتنوں کے بچے روز اغوا ہوتے ہیں، کتنی مصیبتیں. گورنمنٹ کہتی ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں، افواہ ہی ہے افواہ ہی ہے. افواہ ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ آپ میدان میں سرے عام آ کے اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ جاگیے اور سنیے میری بات. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے 25 دینار دیے، پھر اس اماں کو کھانا دیا. کوئی برادری نہیں اس اماں کی، کوئی ووٹ بینک نہیں، کوئی یہ اماں کسی بڑی برادری کی نہیں جس کا 2 لاکھ ووٹ ہو. امیر المومنین ہو کے عمر فاروق اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں عمر کمزور ہے، حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، تیری مہربانی نبی پاک کے سامنے شکایت نہ کرنا. اماں کہنے لگی چل میں تیری خاطر معاف کر دیتی، جا تو مجھے کسی اچھی ماں کا بیٹا لگتا ہے، جا تیری خاطر. کہنے لگے چل پھر مجھے لکھ کے دے. کہنے لگی میں تو ان پڑھ ہوں، تو لکھ دے میں دستخط کر دے. حضرت عمر نے لکھا. ایک بوڑھی اماں کو شکایت تھی خطاب کے بیٹے عمر سے، اور پھر وہ معاف ہو گئی. اماں کہتی ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف، یہ دستخط کر دو. اماں کے آگے کیا تو حضرت علی آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. کہنے لگے عمر یہاں پھر رہے ہو، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ رہا تھا. اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ہائے میں مر گئی، یہ عمر تھا، یہ میں نے کیا کیا؟ حضرت عمر کہنے لگے اماں نا، اپنے وعدے پہ قائم رہ، تو نے جو کہا تھا اس پہ قائم رہ. ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ والا نظام پاکستان میں آئے گا، یہ کہا تھا قائد اعظم نے، یہ رنگ ملے گا تمہیں. کہا ماں تو وعدے پہ قائم رہ، لکھ کے دے. لکھا، اماں نے سائن کیے. پھر حضرت علی سے کہنے لگے بطور گواہ آپ بھی سائن کر دو. پھر عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے آپ بھی سائن کر دو. سائن ہو گئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا. حضرت علی کو کہنے لگے علی تو میرا دوست ہے، میری صبحوں اور شاموں سے واقف ہے، علی تو میرا رازدار ہے یار، مجھے یقین ہے کہ میں تجھ سے پہلے مر جاؤں گا. جب عمر کا انتقال ہو جائے تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا، یہ رکھنا میرے کفن میں. علی کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ پر میں جب نبی پاک میری قبر میں آ کے پوچھیں گے نا بتا تو حکمران تھا کیا کر کے آیا ہے، تو فرمایا میں رکا نکال کے عرض کروں گا سونیا ایک اماں ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا.